بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ڈاکٹر محمود کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمارا مقصد ایسی شخصیات سے ملانا ہے جن کا ایک منفرد مقام ہو۔ آج جس شخصیت سے آپ کو میں متعارف کرانے جا رہا ہوں، یہ محقق ہیں، رائٹر ہیں، علم و ادب سے گہرا ان کا تعلق ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ایم ڈی پنجاب سیٹ کارپوریشن بھی ہیں۔ تو یہ بھی بتاتا چلوں کہ رانا صاحب آج کل سول سروس اکیڈمی میں پڑھا بھی رہے ہیں۔ رانا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ اچھا رانا صاحب، یہ بتائیے گا ناظرین کو کہ آپ کہاں پیدا ہوئے، کب کہاں؟ میں نہیں پوچھوں گا اس لیے کہ پھر وہ ایج باہر آ جاتی ہے۔ جی، کہاں پیدا ہوئے؟ میں جی مرید کے ہے ہمارا قصبہ، اچھا جہاں پہ میری پیدائش ہوئی تھی جی۔ پچھلی صدی کی 7ویں دہائی میں۔ اچھا میں آپ کو انڈائریکٹلی بتا دیتا ہوں، جی لیکن میرا جو زیادہ وقت ہے وہ لاہور میں ہی گزرا ہے۔ اسلامی کالج سول لائنس میں پڑھا، پھر پنجاب یونیورسٹی سے میں نے ماسٹرز کیا انگلش لٹریچر میں، جی اور بعد میں پھر میں نے سروس جوائن کرنے کے بعد سپیریئر یونیورسٹی سے LLM کی ڈگری حاصل کی۔ اچھا، زبردست۔ تو شادی کب ہوئی ہے آپ کی؟ شادی میرا ان لوگوں میں شمار ہوتا ہے جن کی شادی سروس پہ آنے سے پہلے ہی ہو۔ اچھا، پہلے ہوئی۔ اور آج شادی ارینج میرج تھی یا لو میرج؟ یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ اس جی حوالے سے میں اپنی جو نوجوان ہیں جو ان سے بھی مخاطب ہونا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، آپ کے پاس چوائسیز ہوتی ہیں نا، آپ کی ماں ہے، اس کی خوشیاں ہیں جو آپ کے لیے ایک بیٹی ڈھونڈے، آپ کی بہنیں ہیں، آپ کے والد ہیں، آپ کے بھائی ہیں جی اور ہماری ایک رسم ہے کہ ہم مل کے کوئی اچھا جوڑ اور اچھا میل ڈھونڈتے ہیں۔ جی تو میرے سامنے بھی یہ سوال تھا کہ کیا کیا جائے، لو میرج کی جائے یا ارینج میرج کی جائے۔ تو میں نے پھر ارینج میرج کو پریفر کیا تھا۔ جی میرا خیال تھا کہ جس طرح سے ہم ساری فیملی بڑے کلوزلی آپس میں کنیکٹڈ ہوتے ہیں، تو یہ ایک فرد کا فرد سے رشتہ نہیں ہوتا، یہ ایک خاندان سے رشتہ ہوتا ہے، اور میری خواہش تھی کہ خاندان ہی خاندان سے جڑے۔ تو بات خاندان کی ہو رہی ہے، تو شادی باہر فیملی سے، آؤٹ آف فیملی یا فیملی میں؟ فیملی سے باہر ہی ہوئی۔ فیملی میں بھی تھیں پرپوزلز، لیکن میرے والدین کا خیال تھا اچھا، کہ فیملی سے ہمیں باہر نہیں کرنا چاہیے۔ مطلب آپ رانا فیملی سے ہیں تو ہماری بابی جو وہ ہیں سیال فیملی سے ہیں، وہ اچھا، وہ راجپوتی ہیں لیکن وہ کاسٹ ان کی سیال فیملی سے ہیں۔ تو فادر آپ کے کیا کرتے تھے؟ میرے والد گرامی جی ایک شروع میں تو انہوں نے پارٹیشن کے بعد جو چند پڑھے لکھے لوگ تھے ان میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ انیشلی انہوں نے اریگیشن ڈپارٹمنٹ کو جوائن کیا ایز اے پٹواری، اس دور میں پٹواری کیا ہوا تھا۔ میرے تایا بھی نہیں اس دور میں نہیں، اس دور میں بھی ایسے ہی ہے۔ میرے تایا بھی اریگیشن ڈپارٹمنٹ میں سینئر عہدے پہ فائز تھے۔ اچھا تو والد گرامی نے بھی پہلے اریگیشن ڈپارٹمنٹ کو جوائن کیا، پھر 1965 کی وار جب آئی تو انہوں نے اپنا جو ایک رکھا ہوا تھا نا نام کے ساتھ تخلص، وہ تھا غیور، غیرت مند۔ ہاں، تو ان سے کسی نے کہا گاؤں میں کہ دیکھیں پاکستان پہ حملہ ہو گیا ہوگا اور تم یہاں پہ پٹوار کرتے پھر رہے ہو۔ تو آپ یقین کریں گے انہوں نے پٹوار چھوڑ کے پاکستان آرمی جوائن کر لیا۔ اچھا، زبردست۔ اور زندگی کا ایک جو طویل عرصہ تھا، لمبا عرصہ تھا، وہ انہوں نے پاکستان آرمی میں گزارا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے لی 1985 میں۔ ریٹائرمنٹ کا صرف ایک مقصد تھا کہ ہم لوگ جوان ہو رہے تھے اور ایسی سوسائٹی میں جوان ہو رہے تھے جہاں پر ہمارے خراب ہونے کے امکانات بہت زیادہ تھے۔ تو ایک جو والد ہوتا ہے ویژنری، جس نے دیکھا کہ میرے 5 بیٹے جوان ہو رہے ہیں اور امکانات ہیں کہ کسی غلط راستے پہ نہ چل پڑے، تو انہوں نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ سیکریفائز کی۔ جب ان کے ترقی کر کے افسر بننے کے دن تھے، جب انہوں نے سکھ لینا تھا، تو انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی اور پھر آ کے اپنا چھوٹا موٹا بزنس کرتے رہے، کوئی ٹریڈنگ کر لی، اس طرح گزارا کرتے رہے۔ رانا صاحب تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں کہ چھوٹی کلاس پرائمری، تو وہ یاد ہے آپ کو دن؟ خوبصورت ترین وقت ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے جب آپ کو زیادہ شعور نہیں ہوتا نا۔ آ گئی مار گئی مجھ کو ورنہ، تو آ گئی بھی مار جاتی ہے۔ تو میرا بھی زندگی کا جو خوبصورت ترین وقت تھا وہ پرائمری کے ہی دن تھے کہ ہمارے اسکول میں درخت ہوتے تھے، شرین کے، نیم کے، پیپل کے، بڑ کے، اور ان درختوں کے نیچے ہماری کلاسز لگتی تھیں۔ اور ہمارے اساتذہ اکرام، اللہ تعالیٰ کی رحمت کرے، ہمارے جو استاد تھے ماسٹر احمد صاحب،
मेरे उस्ताद थे जी एक मास्टर अहमद साहब। मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी में अगर मैंने कुछ सीखा और आज अल्लाह ताला ने किसी मुकाम पे मुझे भेजा है, फाइज किया है, तो उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका था। बल्कि मुझे ये कहने दीजिए कि अगर वो मेरे करियर में तालीमी में ना आते तो शायद मैं कुछ भी सीख ना पाता। उन्होंने मेरे अंदर आइडेंटिफाई किया कि मेरे अंदर पोटेंशियल है, उन्होंने मुझे लिखना सिखाया, मुझे पढ़ना सिखाया, मेरी हौसला अफजाई की। मुझे याद पड़ता है कि प्राइमरी का जब हम इम्तहान दे रहे थे तो उन दिनों वजीफे का इम्तहान होता था, जी जी। और आज के और 80s के दौर में बड़ा फ़र्क आ गया। अब चीज़ें बहुत सारी कमर्शियल हो गई हैं, असातिज़ा भी कमर्शियल हो गए हैं। तो वो हमें स्कूल टाइम के बाद उस एक्स्ट्रा टाइम वक्त देकर राणा साहब ट्यूशन का कंसेप्ट था? ये ट्यूशन पढ़ाते थे लेकिन फ्री। अच्छा, फ्री? अच्छा, मैं यही अर्ज कर वो तो रहा फिर ट्यूशन है ना। कि वो फिर एक्स्ट्रा टाइम उन्होंने हमें देना। और 1985 में हम उनके 3 शागिर्द थे जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा में पोजीशन ली। मेरी अव्वल पोजीशन थी और 2 और लड़के थे जिनकी सेकंड और थर्ड पोजीशन थी, और हमें स्कॉलरशिप मिला। और उनका सिखाया हुआ बाकी सारी ज़िंदगी मेरे काम आया। मैं नहीं समझता कि किस ज़िंदगी में एक अच्छा उस्ताद ना मिले तो कोई शख्स किसी मुकाम पर पहुंच जाता है। अच्छे उस्ताद का मिलना ये अल्लाह ताला के इनामात में से एक जी। इनाम है। अच्छा राणा साहब, कहा जाता है कि ये जो स्कूल फ्रेंड होते हैं ये बड़े पक्के दोस्त होते हैं, तो आपका भी कोई पक्का दोस्त है स्कूल फ्रेंड? जी मेरे बहुत ज़्यादा तो नहीं है, हाँ। लेकिन मेरे 2 दोस्त हैं और वो आज तक मेरे साथ ऐसे ही हैं जैसे हम बचपन में थे। जब हम मिलते हैं तो 3 चीज़ें मैं कहता हूँ। हमारे लबो लहजे में कोई फ़र्क नहीं होता। अच्छा। मैंने कभी ऐसा लबो लहजा उनके साथ इख्तियार नहीं किया जो बचपन में या लड़कपन में हाँ, या सिविल सर्विस को ज्वाइन करने से पहले उनके साथ नहीं था। हमारे लफ्ज़ों का इंतखाब वही होता है जो हम बचपन में करते थे। और तीसरा हमारी ट्रीटमेंट एक दूसरे से जो सलूक होता है ये बिल्कुल वैसे होता है। मेरा ये ख्याल है कि अगर आपने किसी जेन्युइन इंसान की पहचान करनी है जो ज़िंदगी में तरक्की के सफ़र में आगे चला गया हो, तो फिर ये देखें कि उसका अपने बचपन के दोस्तों के साथ सलूक कैसा है। और आपको याद होगा कि मैंने एक नॉवेल लिखा था जलता रहा चिराग यकीन गुमान का, उसमें मेरे उन दोनों दोस्तों का भी जिक्र है। अच्छा। और बड़ी तफसील के साथ जिक्र किया गया है और इस तरह से जिक्र किया गया है कि जो पढ़ने वाला है उसको मोटिवेशन मिले आगे बढ़ने। जी राणा साहब, किताब की तरफ भी आएंगे तो जो आपके दोस्त हैं तो आप जब मिलते हैं तो उसी एज में चले जाते हैं जब आपस में मिलते हैं? ये बड़ा खूबसूरत सवाल आपने किया ना। एक टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट है, टाइम ट्रैवल, कि आप वक्त में माजी में सफर कर सकें, आप मुस्तकबिल में सफर कर सकें। तो दुनिया में असरे हाजिर तक आज तक जितनी भी डेवलपमेंट हुई है ना, वो सिर्फ एक ही मशीन है जो आपको माजी में लेके जा सकती है, बिल्कुल एग्जैक्ट आपको वहीं पे लाके खड़ा कर देती है जहां आपने निकर पहनी होती है और नहर में डाइव लगा रहे होते हैं, या दोपहर को बाहर तपती चिलचिलाती धूप में आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं। और वो टाइम ट्रैवल मशीन है आपके बचपन के दोस्त। तो बिल्कुल हम ट्रैवल करके माजी में चले जाते हैं, बहुत सारी यादें शेयर करते हैं, उन दिनों को याद करते हैं, हंसते हैं, खुश होते हैं, और वो लम्हे आपकी जिंदगी के खूबसूरत लम्हे होते हैं। अम्मी अबू से प्यार तो सबको होता है, तो डर किससे लगता था आपको? हमारे वालिद ग्रामी बहुत सख्त थे और मैं समझता हूँ सख्त ना होते तो हमारे मुरीद के में ख़राब होने के बड़े चांसेस हैं। हर तरह के डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा तो वैसे ही क्राइम्स के लिए भी मशहूर है, लेकिन बहुत सारे अच्छे काम भी हैं वहाँ पर। तो हम जिस लोकेलिटी में रहते थे वहाँ पर बहुत ज़्यादा अमकानात थे कि हम किसी गलत रास्ते पे चल निकलते। वहाँ बड़े नामवर बदमाश हुए हैं, ड्रग पेडलर्स हैं, कब्जा ग्रुप्स हैं, हर तरह के लोगों ने नामी ग्रामी पैदा हुए हैं। अच्छा राणा साहब, आपकी वालदा जो खाना पकाती थी उस वो वाले खाने का टेस्ट और जो आजकल हमारी भाभी आपको खाना खिला रही हैं, वो कोई थोड़ा सा कंपैरिजन उसका कोई मिलता है आपस में? वो वाला टेस्ट आ रहा है? डॉक्टर साहब अब लगता है अब लड़ाई कराने के बाद मेरी और अपनी भाभी की। लेकिन मैं अक्सर मिसेस से कहता हूँ शी इज अ वेरी गुड कुक। वो चांदी की चीजें बनाती हैं जो दुनिया में उन जैसे कोई नहीं बनाता। चने की दाल बनाती हैं, मटन कोरमा बहुत ही अच्छा बनाती हैं। लेकिन पता नहीं क्या ये माजी में एक खास कशिश होती है। वालदा जब जिंदा थी तो हम लोग कोई आधा किलो गोश्त लाया करते थे, और वो जो भुनी हुई उसके अंदर से वो एक पीस, एक बोटी जिसको कहते थे, निकाल के देती थी ना डॉक्टर साहब, वो मज़ा जिंदगी में दोबारा कहीं नहीं आया।
اور وہ جو زمین پہ بیٹھ کے زمین پہ چنگیر رکھ کے ماں کے ہاتھ کے بنے ہوئے مولی کے پراٹھے کھائے ہیں، وہ مزہ پھر نہیں آیا. اور جو ماں نے ساگ کو تڑکا لگا کے اس میں دیسی گھی ڈال کے اور مکئی کی روٹی اور چاول کی روٹی کے ساتھ جو کھانا کھلایا نا، وہ ذائقہ دنیا میں اب روز کھاتے ہیں، پیسی جاتے ہیں، واری جاتے ہیں، لیکن وہ والا ٹیسٹ وہ ناپید ہے، وہ نہیں آتا. اس ذائقے کی تلاش میں پھر میں اپنی بہنوں کے گھر جاتا ہوں. اچھا، وہ پکا کے کھلاتی ہے تو کبھی کبھی اس میں وہ ٹیسٹ آ جاتا ہے، رمک محسوس ہوتی ہے. وہ نہیں ہوتا، اس کی رمک ہوتی ہے کہ اس طرح کا پکا کرتا تھا ہمارے یہاں. اچھا رانا صاحب، آپ ایک پی ٹی وی پروگرام میں میرے ساتھ گئے تھے، ایک دیہات میں ہم پروگرام کر رہے تھے، تو یاد ہوگا وہاں انہوں نے ہمیں ساگ کھلایا تھا مکھن ڈال کے اور پراٹھے تندور کے، وہ بھی اچھا ہی کام تھا. ہاں بالکل. ہماری اصل میں جو یہ کھانے ہوتے ہیں نا، یہ صدیوں کی روایات، صدیوں کی ریسرچ اور صدیوں کے انسانی تجربے کے بعد بنتے ہیں کہ کسی پرٹیکولر ایریا کے لیے کون سا کھانا ہے جو ان کی باڈی کو، ان کی صحت کے لیے اچھا ہے. جیسے دیکھیں نا، سردیوں میں ہماری وہ پنجیری کی پنیاں بننی، پھر وہ پانڈا جس کو کہتے تھے، جس میں بادام ڈالنے، خشخاش ڈالنے، دیسی گھی ڈالنے، ساری طاقت والی چیز. اور صبح اٹھ کے ماؤں نے تھوڑا تھوڑا دینا. تو جو آپ کے اپنے انڈیجنس جنہیں کہتے ہیں، مقامی جو جڑی بوٹیاں ہیں، جو پھل ہیں، جو سبزیاں میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی کیمسٹری کے مطابق ہر علاقے میں وہ پیدا کی ہوئی ہیں. تو جو مقامی کھانے ہیں پھر وہ تو ظاہر ہے ان کا تو کوئی. رانا صاحب کتنے بہن بھائی ہیں آپ؟ ہم جی ماشاءاللہ کثیر العیال عیال تھے میرے والد گرامی. ہم 9 بہن بھائی ہیں. ماشاءاللہ جی. تو آپ کے اب بچے کتنے ہیں، فیملی؟ پیچھے رہ گئے آپ؟ جی میں بھی کثیر العیال، میرے 5 بچے. ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ جی الحمدللہ، 3 بیٹے اور بیٹیاں. اللہ تعالیٰ کی ہر طرح سے فراوانی ہے. رب کریم نے یہ میرے جیسے حقیر تو شخص کو بڑا بیٹا ہے یا بیٹی ہے؟ بڑی بیٹی ہے، اس نے بیچلرز مکمل کر لیا اپنا، وہ ماسٹرز کی تیاری کر رہی ہے. اس کے بعد بیٹا ہے، وہ پنجاب یونیورسٹی میں جا رہا ہے. پھر بیٹا ہے، وہ جی سی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے ماشاءاللہ. اور اس سے چھوٹی بیٹی ہے، وہ ایل سی میں جا رہی ہے. اور اس سے چھوٹا بیٹا ہے، وہ بھی اسکول میں ہے. اچھا. تو رانا صاحب، بچہ کوئی آپ میں سے جو بچے ہیں آپ کے، خاص طور پر بیٹا، وہ ان فیوچر علی ارشد رانا بھی بنے گا؟ اگر تو آپ سارے مکمل بات کریں شخصیت کی، جس میں لکھنا لکھانا، جیسے آپ کو علم ہے میری 16 کے قریب پبلیکیشنز ہو چکے ہیں. وہ تو ہم بعد میں آئیں گے، تو ٹاپک ہی لگ گیا. ڈاکٹر صاحب جو نئی جنریشن ہے نا، جی، وہ مجھے خلیل جبران کا یاد آ گیا کہ اس نے آن چلڈرن ایک نظم لکھی ہے، جس میں اس نے لکھا کہ اپنے بچوں کو کھانا دو، اپنی محبت دو، لیکن اپنے خیالات نہ دو، کیونکہ زندگی پسے پا نہیں چل سکتی، پیچھے کی طرف نہیں چلتی، وہ آپ کے خیال کو لے کے آگے نہیں چل سکتے. تو اب ڈاکٹر صاحب اب دیکھیں 10 سال میں 15 سال میں دنیا بالکل بدل گئی ہے. اب اے آئی کا دور ہے، ڈیجیٹل دور ہے، لوگوں کے بچوں کے سوچنے کا انداز مختلف ہے. ایک دن میں نے ایک بیٹے سے کہا کہ یار آپ سول سروس جوائن کرنا، یہ بڑی اچھی پریسٹیجیس ہے. اس نے کہا بابا مجھ سے مہینہ بار انتظار نہیں ہوتا کہ مہینے کے بعد آپ کو تھوڑے سے پیسے ملے، آپ 15 دن میں ختم کر لیں اور پھر مہینے کی تاریخیں گنی شروع کر دیں. تو میں تو چاہتا ہوں کہ اتنی میری ڈیلی انکم ہو، لہٰذا میں پریفر کروں گا کہ میں بزنس کروں. تو یہ ڈفرینٹ مختلف سوچتے ہیں. اچھا رانا صاحب، اگر علم و ادب کی طرف آئیں تو مجھے یاد ہے کہ جب آپ محکمہ ایگریکلچر میں تھے تو بڑا آپ نے زبردست وقت گزارا، اور آپ نے چند بکس بھی لکھی زراعت اور زراعت کی ترقی کے حوالے سے. تو اس کا ذرا ناظرین کو بتائیے کون کون سی بکس تھی یہ جو مجھے پیچھے نظر آ رہی ہیں، شاید ایگریکلچر مارکیٹنگ اور دوسری. ڈاکٹر صاحب ہمارے ڈپارٹمنٹ میں بہت سارے ہم انیشیٹیوز سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن ان کو سٹرکچر نہیں کرتے. سٹرکچر کرنے سے مراد ہے کہ آپ ایسا فریم ورک بنا جائیں کہ آپ کے جانے کے بعد بھی وہ انیشیٹیو چلتا رہے. جی، آپ کی بھی یہ آبزرویشن ہوگی، ہمارا المیہ ہے جی، کہ جیسے ہی کوئی افسر سیٹ سے فارغ ہوتا ہے اس کے سارے انیشیٹیوز بھی ختم ہو جاتے ہیں. جی. تو اس ٹریڈیشن کو، رانگ ٹریڈیشن کو ختم کرنے کے لیے میں نے پھر چیزوں کو سٹرکچر کرنا شروع کیا، اور وہاں پر جو بھی نئے انیشیٹیوز تھے
ان کو میں نے کتابی شکل میں پرنٹ کرنا شروع کیا. تو اس میں ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں سب سے پہلے میں نے آپ کو پتا ہے پنجاب میں بڑی ایکسٹینسو ٹورنگ کی, جی تقریباً 1,00,000 کلومیٹر کے قریب میں نے فاصلہ طے کیا. اور جتنے پنجاب کے ڈسٹرکٹس ہیں اس وقت 36 اضلاع تھے جب میں جی 2022 تک ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں تھا. تو میں نے 36 کے 36 اضلاع کے ایک ایک علاقے کو دیکھا ہوا ہے, پھرا ہوا ہے, ٹریول کیا ہوا ہے. اور ان دنوں میں نے 1,00,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا تھا صرف اپنے ایگریکلچر کو سمجھنے کے لیے اور اس کو پروموٹ کرنے کے لیے. اور میں بتاتا چلوں کہ امریکہ کا یہاں سے فاصلہ صرف 10,000 کلومیٹر ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو جہاں بھی میں نے کسانوں سے جانا, انہوں نے کہنا سر ہمیں شکایات ہوتی ہیں فرٹیلائزر کے حوالے سے, پیسٹیسائڈ کے حوالے سے, لیکن ہماری شکایات کی داد رسی نہیں ہوتی. ہم کمپلینٹ فائل کر بھی دیں, درخواست دے بھی دیں, تو اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. کلرک بابو دبا کے بیٹھ جاتا ہے, کلرک سے آگے چلے جائے تو کوئی اسسٹنٹ دبا لیتا ہے, کوئی افسر نہیں ایکٹ کرتے. تو مہربانی کریں ہمیں اس پہ نا ہیلپ کریں. تو پھر ہم نے یہ زیرو کاسٹ کوالٹی اینڈ پرائس کنٹرول سسٹم یہ میں نے ڈیوائز کیا, جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے فون کی مدد سے ایک ایسا سسٹم بنایا کہ جس کے اندر ہر متعلقہ افسر کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ 24 گھنٹوں میں درخواست کا ازالہ کرے گا. اچھا 24 گھنٹوں میں نہیں کرے گا تو پھر اس کے خلاف تو کارروائی وہ آٹومیٹیکلی سارا اس میں ساری چیزیں آٹو پائلٹ پہ لگ گئی نا. وہ نظام اس طرح کا سسٹم, ٹیلی فون, واٹس ایپ پہ وہ اب ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں وہ نظام جو آپ نے وہاں شروع کروایا وہ جاری ہے, وہ ابھی بھی چل رہا ہے, ابھی بھی چل رہا ہے اور بھی چل رہے ہیں. تو پھر ڈاکٹر صاحب اس کی یہ ایک سکسیس سٹوری ہے. اس کی مدد سے ہم نے پنجاب میں 62 فیکٹریاں پکڑیں جو جعلی پیسٹیسائڈ اور فرٹیلائزر بنانے میں انوالو تھیں, اور 500 ملین مالیتی پیسٹیسائڈ پکڑ کے ہم نے وہ اس کو ضائع کیا. اسی طرح ہزاروں افراد کو گرفتار کیا, اور ایک بار پہلی بار ہم نے ایڈلٹریشن فری جو پنجاب ہے اس کا کانسیپٹ دیا. اور زیرو کاسٹ پہ آپ کو کوشچن کرنا چاہیے, زیرو کاسٹ بالکل ٹھیک ہے. میرا یہ تو خیال ہے. زیرو کاسٹ پہ بعد میں بات کریں گے. ہمارے جو ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ بور نہ ہو, تو یہ بتائیے گا کہ آپ کی ایک بڑی مشہور و معروف کتاب جس کے پہلے پیج کے ہوئے گورنر پنجاب چودھری سرور صاحب کے انہوں نے اپنے کمنٹس لکھے ہوئے ہیں, وہ کتاب کا کیا نام؟ ڈاکٹر صاحب یہ میرا پہلا ناول تھا جلتا رہا چراغ یقین و گمان کا, جو 2021 میں سنگ میل پبلیکیشن لاہور سے شائع ہوا. جی اور میرا ذاتی خیال ہے کہ جو بھی آپ زندگی میں اعمال کرتے ہیں نا وہ تعبیر کے لیے ہونے چاہیے, تقریب کے لیے ہونے نہیں چاہیے. بہت سارا فکشن لکھا جاتا ہے, کہانیاں لکھی جاتی ہیں, مقصد کچھ نہیں ہوتا, آپ کو ذہنی پراگندگی بے سکونی کے علاوہ کچھ نہیں ملتا. تو میرا خیال تھا کہ یہ جو ہمارے ٹریڈیشنل کانسیپٹس ہیں, ٹریڈیشنل سبجیکٹس ہیں, جس میں لو ہے, جس میں سیکس ہے, جس میں کرائم ہے, جس میں جناب جرم و سزا ہے, اس سے ہٹ کے بھی لکھی جا سکتی ہے فکشن. تو اس ناول میں نے پہلی بار پیرنٹنگ کو ڈسکس کیا, میں نے باپ اور بیٹے کی محبت کو ڈسکس کیا, میں نے فیملی بانڈ کو ڈسکس کیا, اور میں نے ڈسکس کیا کہ اللہ کریم کے ساتھ کیسے جوڑا جا سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کو بڑی پذیرائی ملی. پہلا ایڈیشن ہمارا 7 دن میں ختم ہو گیا, پھر دوسرا ایڈیشن 1 مہینے کے اندر ختم ہو گیا, اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ سنگ میل پبلیکیشنز کی آج تک کی تاریخ میں بیسٹ سیلنگ ایک کتاب ہے. بہت اچھے جی. تو رانا صاحب جب آپ سول سروسز کی طرف یہ کیسے ذہن میں آیا؟ کوئی ماحول تھا گھر میں یا کوئی دوست آپ کے ایسے تھے, کس نے موٹیویٹ کیا آپ کو؟ ڈاکٹر صاحب میرے اندر ہی بات تھی. مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب میں 5ویں 6ٹھی یا 7ویں 8ویں کلاس میں پڑھا کرتا تھا تو تب بھی مجھے محسوس ہوتا تھا اس سوسائٹی میں رہ کے کہ مجھے زندگی میں آگے بڑھنا ہے. مجھے زندگی میں جو ایک سوسائٹی میں ایک ناانصافی کا, ایک جبر کا نظام ہے نا, اس سے مجھے بڑی نفرت تھی سخت. تو میں یہ سوچتا تھا کہ کہیں پہ میں جاؤں گا, پوسٹ ہوگی میری, آپ کو پتہ ہے میں نے 6 تحصیلوں میں پھر بطور اسسٹنٹ کمشنر کام کیا, ایڈیشن ڈی سی رہا 3 اضلاع میں. تو جہاں پھر میں رہا میں نے کوشش کی اپنی طرف سے, اللہ تعالیٰ نے مجھے طاقت دی کہ کوئی بھی ضرورت مند, کوئی بھی غریب لوگوں کو انصاف مل سکے, جو ہمارے تک پہنچا ہے تو اس کی داد رسی کی جائے. اور اس کے لیے مجھے اچھا وہ ٹریننگ بھی تو آپ کی ہوتی ہے, وہ کتنا ڈیوریشن تھا ٹریننگ کا؟ جو انیشل ٹریننگ تھی وہ 6 ماہ کی ہوئی ہماری. ان دنوں پشاور میں ہوتی تھی چونکہ میں پروونشل سروس سے ہوں, لیکن اس کے بعد میں نے 2 ٹریننگز اور بھی کی ہیں. اور آج کل تو میں ٹریننگز کو میں نے بتایا نا, میں نیپا میں پڑھا رہا ہوں,
MPDD میں پڑھا رہا ہوں, سول سروسز اکیڈمی میں پڑھا رہا ہوں, جی. اور بیک وقت ایڈوائزر بھی ہوں پنجاب پبلک سروس کمیشن کا. تو رانا صاحب ڈیورنگ وہ جو ٹریننگ جو دوست تھے آپ کے, وہ کتنے آپ کے دوست احباب وہاں تھے؟ نیچے بات ایسے یار تھک جاؤں. اچھا اچھا ڈاکٹر صاحب نے اتار لیے. نہیں لے, میں آپ تھک گیا. اچھا رانا صاحب یہ بتائیے گا, جب آپ کی ٹریننگ ہو رہی تھی تو اس وقت آپ کے جو کولیگس تھے, دوست تھے, کلاس فیلوز تھے, وہ کتنی کلاس تھی, اور اس میں کیا صرف میل ہی تھے یا فیمیل بھی شامل تھی؟ جی اس وقت ہم 40 کے قریب لوگ تھے, جن میں زیادہ تر پنجاب سے تھے جی. 32 کے قریب, اور 8 لوگ تھے بلوچستان سے. اور ہمارے ساتھ ایک ہماری بیچ میٹ تھی خاتون, اچھا جنہوں نے بعد میں پنجاب میں بڑا نام کمایا. اچھا. اور اس نے ایک بتایا کہ کس طرح کام کیا جا سکتا ہے. جب میں نام لوں گا تو آپ پہچان لیں گے. عائشہ ممتاز نے, اس نے فوڈ اتھارٹی میں جس طرح سے کام کیا, بڑے بڑے مگرمچھوں کو ہاتھ ڈالا. لیکن انفارچونیٹلی سوسائٹی میں لوگوں کی ریکگنیشن اور ان کو ان کے کام کے عوض بجائے اس کے کہ اچھی جگہوں پہ لگایا جائے جہاں پہ وہ زیادہ افیکٹولی اپنا رول پلے کر سکیں, ان کو گھوڑا لائی لگا جاتا ہے. جی جی, میں نے ان کا پی ٹی وی پہ پروگرام کیا ہوا ہے. جی تو عائشہ ہماری اکلوتی فیمیل جی. اچھا, تو وہ ماحول کیسا, 6 ماہ بڑا ٹائم ہوتا ہے, تو سارے پھر یار دوست بالکل کلوز. یہ بات جس طرح ہماری محلے میں ہوتی ہیں نا دوستیاں دشمنیاں, اور کلاس میں ہوتی ہیں, آپ سمجھے کہ وہ بھی ایک کلاس ہی تھی. وہ ایک آپ کی ٹرانسفارمیشن فیز ہوتی ہے کہ آپ طالب علم سے افسر میں کنورٹ ہو رہے ہوتے ہو نا. آپ اپنے جو ماضی کے وہ وائلڈ بیہیویئرز ہوتے ہیں, جو لڑکپن ہوتا ہے آپ کے اندر, جس میں آپ شرارت کرتے ہیں, جس میں آپ بلا وجہ لڑتے ہیں, جھگڑتے ہیں, دوستیاں پالتے ہیں, دشمنیاں پالتے ہیں, تو اس فیز سے آپ زیادہ رسپانسیبل بیہیویئرز والے فیز میں کنورٹ ہو رہے تھے. تو پھر انیشلی تو پھر وہی چیزیں تھیں, کوئی دوست ہے, کوئی دشمن ہے, کسی کے ساتھ اچھا ہے. اچھا, وہ جو دوست ہیں آپ کے, تو وہ اب بھی ملتے ہیں؟ مختلف ان کی پوسٹنگ مختلف جگہ پہ ہوگی. جی بالکل, ہماری اسی طرح سے ہی دوستی ہے. آج بھی بہت سارے محبت کا تعلق ہے. بلکہ آج ہی میں خود مل کے آیا ہوں اپنے 3 دوستوں سے جو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں ہی سرو کر رہے ہیں. تو آج میری ان سے بھی ملاقات ہوئی, میں کٹسی کال کے لیے ان کی طرف گیا ہوا تھا. بالکل صحیح ہے. تو رانا صاحب, اس موقع پر جو ناظرین بچے بچیاں خاص طور پر دیکھ رہے ہیں, تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ انہیں کیا میسج دیں گے کہ وہ بھی علی ارشد رانا بن جائے, وہ بھی ان بڑی پوسٹوں پہ آ جائیں. کیا یہ کوئی تویز ہے, یا کیا کوئی محنت ہے, یا کیا چیز ہے؟ یہ میں اپنی جو لوور مڈل کلاس ہے, چونکہ میرا تعلق لوور مڈل کلاس سے ہے, تو میں ان سے ایک بات بڑی درد دل کے ساتھ کرتا ہوں. ان سب کا یہ گلہ ہوتا ہے, شکوہ ہوتا ہے کہ اس ملک میں, اس نظام میں ہمارے لیے جگہ نہیں ہے, ہمارے لیے مواقع نہیں ہے. دوست کہہ رہا ہوں جی بالکل, سب کا گلہ شکوہ ہوتا ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ کے لیے مواقع ہیں, آپ جان بوجھ کر ان کو اگنور کرتے ہیں. اوکے, میں بتاتا ہوں جی. آپ کے بچے نے انٹرمیڈیٹ کر لیا, 55% نمبر لے لیے, تو ISSB کا فورم آپ کے لیے کھلا ہے. بچے میں ذرا بھی پوٹینشل ہے, اس کو وہاں بھیجیے. 3 چانسز ہیں ڈاکٹر صاحب, 3 بار, ایک بار نہیں ہوا کسی وجہ سے, دوبارہ بھیجیے, 12 بھیجیے. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ 99% لوگ جو لوور مڈل کلاس سے ہیں یا مڈل کلاس سے ہیں, وہ اپنے بچوں کو اس طرف توجہ ہی نہیں دلاتے. اور یہ اتنا بڑا آپ کے لیے بریک تھرو ہوتا ہے کہ انٹرمیڈیٹ کے بعد آپ کے بچے کو 17 گریڈ کے برابر سٹیٹس مل جاتا ہے جی, سوشل سیکیورٹی مل جاتی ہے, اس کو فائنانشل بینیفٹ مل جاتا ہے, اور پھر وہ ایک ایسی کلاس کا حصہ بن جاتا ہے جہاں پہ آپ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں مزید پڑھائی کے لیے آپ کے پاس مواقع ہیں. اور ہر جو ریکروٹ ہے, جو ان کا انیشل سٹیج پہ کریڈٹ بڑھتے ہوا ہے, وہ یہ خواب دیکھتا ہے کہ میں چیف آف آرمی اسٹاف بنوں. اگرچہ سارے نہیں بنتے, لیکن آپ خواب تو دیکھ سکتے ہیں. تو یہ 3 مواقع بھی ضائع کر دیے جاتے ہیں. اس کے بعد پھر میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے گریجویشن کر لی ہے تو آپ PMS کے 3 موقع ہیں.
ہر لوور کلاس بچے کا حق ہے، لوور مڈل کلاس بچے کا حق ہے کہ وہ 3 بار PMS میں اپیئر ہو، پھر CSS کے مواقع ہیں، پھر FPSC میں مواقع ہیں، پھر PPSC میں مواقع ہیں. اور مجھ سے اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا وہاں پہ میرٹ ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب میں خود انٹرویو پینل کا حصہ ہوا، جی ایڈوائزر ہوں PPSC کا. وہاں پہ جو ہم 3 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتے کہ کسی بچے کی محنت کو ہم ضائع کر دیں. ریٹن پاس کر کے آیا ہوتا ہے، ہم سوالات کرتے ہیں، درد دل کے ساتھ اس کو ڈسکس کرتے ہیں. ہمیں بچوں کی بیک گراؤنڈ کا پتہ ہوتا ہے، کس کس کلاس سے آئے ہمیں پتہ چلتا ہے. اور ہماری یہ ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ بچوں کو میرٹ پہ بھرتی کیا جائے. یہی میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے بچوں کو ونڈو چاہیے تو یہ ونڈو ہے ISB کی، PPSC کی، FPSC کی. یہاں پہ بغیر کسی سفارش کے، بغیر کسی ریفرنس کے، بغیر کسی رشوت کے آپ زندگی میں آگے آ سکتے ہو. یہ خواب دیکھنا کہ میں بچے کو MBBS بناؤں گا جس پہ کروڑوں روپیہ خرچ ہوتا ہے، یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے. یہ خواب دیکھنا میں بچے کو انجینئر بناؤں، اس کے لیے مجھے اپنے گھر بھی بیچنا پڑ جائے، اپنا پیٹ بھی کاٹنا پڑ جائے، اپنے خاندان کی، اپنے بچوں کی زندگی جیرن بھی کرنی پڑ جائے، تو یہ خواب آپ کے لیے مناسب نہیں ہے. جتنی انسان کی چادر ہوتی ہے اس کے مطابق انسان کو پاؤں پھیلانا چاہیے. تو آپ بھی جو پلاننگ کرتے ہیں اپنے وسائل کے مطابق کرنی چاہیے. رانا صاحب آخر میں آپ کوئی شعر و شاعری سے کوئی شغف ہے؟ اگر ہے تو ہمیں ایک شعر سنا دیں. میں جو اپنے دل کی آواز ہے نا، کبھی میں اللہ کی جو کائنات ہے، جو دنیا ہے، اس پہ میں غور کرتا ہوں نا، میں مڑک اٹھتا ہوں اندر سے، احساس آدمی ہوں. اور پھر ایک شعر کی صورت میں میری دل کی خواہش باہر نکلتی ہے. میں تمام تارے اٹھا اٹھا کے غریب لوگوں میں بانٹ دوں. واہ. میں تمام تارے اٹھا اٹھا کے غریب لوگوں میں بانٹ دوں. کسی ایک روز وہ آسماں کا نظام دے میرے ہاتھ میں. واہ واہ جی، بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.